اگر حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی نبی بیٹھے تو لنگڑی ہونے کے باوجود ہوا سے تیز چلنے لگ جاتی. کہا کیوں چلی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی میرے اوپر نبیوں کا امام ہے خدا کی قسم. لیکن جب حسین بیٹھتے تھے تو مرتجز فخر کرتا تھا، کہتا تھا لوگوں میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کندھے پہ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سنے بہت غور سے. بیٹھ گئے. جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ بیٹھتے ہی اڑوتا تھا، لیکن آج ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا. 11 مرتبہ آپ نے لگام کھینچی، آگے نہیں بڑھا. آپ نے فرمایا معلوم ہے تجھے بھی 7 تاریخ سے پانی نہیں ملا، لیکن سن ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے. فرمانے لگے تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، چاہے تو کربلا سے کوفہ چلا جا، مدینہ شریف مکہ شریف جہاں جی چاہ کے وہاں چلا جا، جا کے پیاس بجھا لے. آپ نے یہ کہتے کہتے جب پیر زین سے نکالا تو گھوڑا تڑپ گیا. سوچا اگر آج حسین کا جواب نہ دے سکا قیامت تک کے لیے لوگ نظروں سے گرا دیں گے. اس نے کہا مالک زبان دے. اللہ نے حسین کے گھوڑے کو قوت گویائی عطا کی. کئی بار لوگ کہتے ہیں ہم اسے کیسے مانے، گھوڑا بولا. میں نے کہا اگر اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو حسین کا گھوڑا نہیں بول سکتا. او بھائی رب نے قوت گویائی عطا کی. مرتجز نے رخ کیا امام کی طرف. کہا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، میں تیرے در کا نوکر ہوں. پیاز کا شکوہ نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. حسین میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں، میری پیاس تیرے اصغر سے زیادہ تو نہیں، تیرے قاسم و عباس پیاسے چلے گئے، میری پیاس تیرے گھر والوں سے زیادہ تو نہیں. کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ دیکھ جب تو مجھ سے کہتا ہے چل، تیری 7 سال کی سکینہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مرتجز ابھی لے کے نہ جانا. عجیب رشتہ باپ بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کتنے لوگ پردیسی ہیں، یہ علماء شعراء خطبہ اکثر سفر کرتے ہیں. خدا کی قسم جب گھر جاتے ہیں تو بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنے کی ہوتی ہے. عجیب خوشی ہوتی ہے بیٹے کی چہرے پر، عجیب رنگ ہوتا ہے. اور جب ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں ہمارے بچے راستہ روک لیتے ہیں. یار جب کہ ہم واپس جانے کے لیے جاتے ہیں. حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا تھا. حسین تو ایک بار کہتا کہ چل، تیری بیٹی 2 بار ہاتھ اٹھا کے کہتی نہ، لیکن نہ جا. جو گیا ہے وہ آیا نہیں ہے، جانا لیکن پہلے میرے باپ سے مجھے 2 باتیں کر لینے دے. میرے حسین نے رخ کیا بیٹی کی طرف. سکینہ خیر تو ہے. اللہ اکبر اتنا کہا، بیٹی نے اشارہ کیا ابا اتر آئیے. کیا کرو گی؟ ایسے ہی بتا دو. کہا ابا ڈرنا نہیں، میں روکوں گی نہیں. اکبر گئے میں نے روکا نہیں تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا، عباس گئے میں نے روکا نہیں تھا، اون محمد گئے میں نے روکا نہیں تھا، آپ کو بھی نہیں روکوں گی. کہا بیٹی پھر بلا کیوں رہی ہو؟ کہا ابا میں تجھے پیار کرنا چاہتی ہوں، جی بھر کے چومنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر اتنا سنا میرا ایمان سواری سے نیچے اترا. آپ کے دل میں خیال آیا حسین وہ ہے جو سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے، یہ وہ ہے جو باپ کے کلیجے پہ سر رکھ کے سوتی ہے، یہ وہ ہے جسے حسین کے سینے پہ سر رکھ کے نیند آتی ہے. او یار پتا تو صحیح، اگر کسی گھر سے ننھا جنازہ اٹھ جائے لوگ کہا کرتے ہیں جب سے بیٹی گئی ہے باپ سویا نہیں ہے. اگر باپ چلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بیٹی راتوں کو اٹھ کے دوڑتی ہے، نیند میں باپ باپ کہہ کے چلاتی ہے. او یار اگر تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے تو میرے حسین کا رشتہ کتنا گہرا رہا ہوگا. میرا حسین چاہتا ہے آج بیٹی کو جی بھر کے سینے سے لگانا ہے، اتنا پیار کروں گا کہ میری بیٹی کو زندگی پر پیار کی کمی محسوس نہ ہو. یہ سوچ کے آگے بڑھے ہیں. جیسے ہی آپ قریب پہنچے ہیں آپ نے یوں بازو پھیلائے، کہا بیٹی میرے سینے سے لگ جا. جیسی اتنا کہا ہے بیٹی نے ہاتھ جوڑے ہیں. ابا جی معاف کیجئے گا، میں بیٹی ہوں، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں. مجھے پتا ہے صبح سے ایک نہیں آپ نے 71 جنازے اٹھائے ہیں، میرے باپ تیرے بازو تھک چکے ہیں، اب میں یہ تکلیف نہیں دینا چاہتی، مجھے نہ اٹھائیے. کہا
کیا کرنا ہے؟ کہا ایسے جھک جائیے جیسے نمازی رکوع کیا کرتا ہے۔ میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے، بیٹی نے بازوؤں کی مالا بنائی ہے، باپ کی گردن میں ڈالی ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب بیٹی نے باپ کو پیار کیا ہے، خدا کی قسم کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ میرے حسین حالت رکوع میں ہے، بیٹی نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، سکینہ نے ماتھے کو چوما، حسین خاموش رکھے، دانے رخسار کو چوما، حسین خاموش ہے، بائیں رخسار کو چوما ہے، حسین خاموش ہے، لبوں کو چوما ہے، حسین خاموش ہے، جب سینے کو چوما ہے، حسین خاموش نہ رہ سکے۔ کہا بیٹی بتا تو سکی اتنا پیار کیوں کر رہی ہے، اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ تب حسین کی سکینہ نے کہا تھا ابا آج بڑی تنہائی ہے، آج بڑی تنہائی ہے، آج پردیسی ہے، مسافر ہیں، غریب الوطن ہے، کوئی الوداع کہنے والا نہیں ہے، کوئی سینہ چومنے والا نہیں ہے۔ میرے باپ میں تیری بیٹی ہوں، آج جا رہے ہو تو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اے میرے باپ تنہائی کا احساس نہ کرنا، میں نے آپ کے ماتھے کو جو بوسہ دیا ہے وہ میرا بوسہ نہیں، آپ کے نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے۔ آپ کے دانے رخسار کو چوما، آپ کے بابا علی کا بوسہ ہے، آپ کے بائیں رخسار کو چوما، آپ کی ماں فاطمہ کا بوسہ ہے، میں نے آپ کے لبوں کو چوما، یہ چاچا حسن کا بوسہ تھا، میں نے آپ کے گلے کو چوما، یہ میرا بوسہ تھا۔ یہ کہتے کہتے رک جاتی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا بیٹی پتہ سینہ کیوں چوما ہے؟ کہا یہ نہ پوچھئے برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا بتا نہ بیٹی کس لیے چوما تھا؟ تب میری سیدہ سکینہ نے میرے حسین سے کہا تھا ابا جی رات کی وہ گھڑی یاد ہے جب آپ اور بھائی اکبر بیٹھ کر کے ایک جگہ بات کر رہے تھے، میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں تیری مدینے والی سغرا آئی تھی۔ اس بیٹی نے آ کے کہا تھا سن سکینہ جب شام کا وقت ہوگا بابا گھوڑے پہ بیٹھیں گے، اس وقت وہ جا رہے ہوں گے، یاد رکھنا بابا لوٹ کے نہیں آئیں گے، تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سغرا کو مت بھول جانا۔ کہا جو تیرا سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا نہیں، تیری مدینہ والی سغرا کا بوسہ ہے۔ میرے امام نے کہا بیٹی اب کیا رائے ہے؟ کہا ابا ایک سوال رہ گیا ہے وہ بھی بتاتے چلے جاؤ۔ کہا کون سا سوال؟ کہا ابا جی صبح سے جس خیمے میں جا رہی ہوں ایک ہی بات کی جاتی ہے، سب متہ چوم کے کہتے ہیں آج سکینہ یتیم ہو جائے گی، آج سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ ابا یہ یتیم کون ہوتا ہے؟ کہا بیٹی برداشت کر، تھوڑی دیر گزرے گی یتیمی کا مطلب سمجھ آ جائے گا، غریب الوطنی بھی سمجھ جاؤ گے۔ خدا کی قسم کہا پھر دکھ نہ کیجیے، چاہیے تمہارا خدا حافظ ہے، اس لہجے کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایمان گھوڑے پہ بیٹھے، وہاں بیٹھنے کے بعد کربلا کی طرف چلا، راستے میں خیال آیا حسین ایک بار مڑ کے مدینہ تو دیکھ لو، مدینہ تو دیکھ لو، پردیسی سے پوچھو اپنا وطن کتنا پیارا ہے، کسی مسافر سے پوچھو اپنے گھر کی راہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور صرف مدینہ ہمیں پیارا نہیں خدا کو بھی پیارا ہے، کائنات کا مرکز مدینہ شریف ہے، دلوں کی دھڑکن مدینہ شریف ہے، خدا کی قسم عاشقوں کی جان مدینہ شریف ہے۔ چاہنے لگے نا خیال آیا حسین اس راہ پہ بھی مڑ کے دیکھ جو تیرے نانا کے مدینے سے آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی میری بیٹی کا پیغام لاتا ہو۔ ٹھہر گئے، غبار نظر آیا، گرد دیکھی، مسافر آیا، تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، انتظار کیا، لگتا ہے کوئی میرے مدینے سے آیا ہے۔ پردیسی کو تو اپنے شہر کی مٹی بھی پیاری لگتی ہے۔ ٹھہر گئے، مسافر تھا، اس نے آ کے پوچھا، بڑا بے قرار وہ آیا، سواری سے اترا اور جو خیمے لگے تھے نا 24-25 خیمے، سارے خیموں کے چکر لگانے لگا۔ میرے امام تیاری میں کھڑے تھے میدان جنگ کے راستے میں۔ آپ فرماتے ہیں مسافر ٹھہر، کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پہچانا نہیں؟ میں حسین ہوں۔ اس نے کہا جو نشانیاں مجھے تمہاری بیٹی نے بتائی تھی وہ تمہارے اندر ہیں نہیں، کس کی بات کرتے ہو؟ کہا حسین کی ایک بیٹی مدینے رہ گئی تھی، میں میری بیوی حضور کے روزے پہ دعا کے لیے گئے،
ایک بچی کو حضور کے مزار سے لپٹ کے روتے دیکھا، پردے میں تھی، میں نے بیوی کو بھیجا کہ پتہ کر خاتون کون ہے، بڑے درد سے رو رہی ہے۔ میری بیوی نے آ کے بتایا وہ حسین کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا اس سے پوچھ کیا چاہتی ہے؟ کہا تو اس نے یہ کہا میرا پیغام ہے کوئی میرے مدینے کو میرے بابا تک پہنچا دے۔ میری بیوی نے کہا بیٹی پیغام دو۔ کہا میں حسین کی بیٹی کا پیغام لایا۔ فرمانے لگے مجھے دے۔ کہا بیٹیوں کا پیغام ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، بیٹی کا پیغام صرف باپ کو دیا جائے گا۔ فرمایا میں حسین ہوں۔ اس نے کہا ٹھہریے، جیب سے ایک کاغذ ایک ٹکڑا نکالا، چمڑا تھا یا کسی چیز کا۔ کہا سنیں حسین کی بیٹی نے کچھ نشانی بتائی ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے باپ کے بال کالے ہیں۔ کہا اگر تم حسین ہو تو تمہارے بال تو سفید ہیں، بال کالے ہی نہیں۔ آپ نے کلائی پکڑی، وہاں لے کے گئے جہاں اکبر لیتے تھے۔ فرمایا پہچانتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ شبیہ پیغمبر ہے، میری 18 سال کی کمائی اکبر ہے۔ کہا بے شک میرے بال کالے تھے، لیکن جب اس کی لاش اٹھا کے لایا میرے بال سفید ہو گئے۔ کہا دوسری نشانی تمہاری بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے باپ کے کپڑے سفید ہوتے، لیکن تمہارے کپڑے تو سرخ نظر آ رہے۔ ہاتھ پکڑا، وہاں لائے جہاں اصغر کی چھوٹی سی قبر بنائی تھی۔ پردیسی یار جانتا ہے یہ اتنی چھوٹی قبر کس کی ہوگی؟ کہا نہیں، کہا یہ میرے 6 ماہ کے اصغر کی قبر ہے۔ جب ظالموں نے تیر مارا، حلق کے پار تیر ہوا، خون میرے بیٹے کا تھا، میں نے ہاتھ میں لے لیا، میری جان کا خون تھا وہ۔ میں نے چاہا زمین پہ ڈال دوں، زمین چیخ گئی، چاہا آسمان پہ اچھالوں۔ اس نے کہا خیر کر حسین، اچھال نہ دینا ورنہ قیامت تک پانی کی ایک بوند نہیں گرے گی۔ کہا کیا کرتا، میرے بیٹے کا خون تھا، میں نے کپڑوں پہ لگا لیا۔ کہا کپڑے تو سفید ہی ہیں لیکن شہیدوں کے خون سے رنگین ہو گئے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک، ایک نشانی اور ہے، ذرا چل کے دکھائی۔ میرا امام چلا چند قدم نہ تو پھر ڈگمگا گئے۔ اس نے کہا یہ تیسری نشانی نہیں ملتی۔ کہا کیا بتایا ہے؟ کہا بیٹی نے لکھا ہے میرا باپ جب چلتا ہے تو چال علی کی نظر آتی ہے، علی کی چال نظر آتی ہے۔ غازی عباس کے لاشے پہ لے کے آئے، جانتا ہے کون ہے یہ؟ کہا یہ میری کمر کا زور ہے، یہ میری طاقت تھا، میرا غازی میرا عباس ہے۔ جب سے یہ گیا ہے میری چال بدل گئی، میری چال بدل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے خط نکالا میرے امام کو، خط خدا کی قسم جس طرح مورخین نے لکھا ہے بڑا دردناک ہے، میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور آپ سن بھی نہیں سکتے۔ بس اتنا سمجھیں 2 گٹھریاں بھی چھوٹی چھوٹی ساتھ تھی، ایک گٹھری کھولی اس میں چھوٹا کرتا نکلا، اس پہ لکھا تھا بابا یہ میں نے اپنے اصغر کے لیے بنایا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا لیکن یہ کرتا میرے اصغر کا ہے۔ دوسری گٹھری کھولی، اس میں امامہ تھا جو زعفرانی رنگ سے رنگا گیا تھا۔ کہا ابا جی یہ میں نے اکبر کے لیے تیار کیا ہے۔ کہا اگر مصروفیت زیادہ ہو اور آپ وطن نہ آ سکیں اور میرے بھائی کو دولہا بننے کی بات آئے تو بہن نہ بھی ہو تو اس کے ہاتھ کا امامہ باندھ دیا جائے۔ میرے امام نے دیکھا چیخ نکل گئی، آپ نے خط لیا، خیمے کی طرف گئے اور جانے کے بعد جب سنایا ہے اہل بیت اطہار میں قیامت کا منظر تھا، آپ وہ خط لے کر کے اکبر کی لاش کے پاس گئے۔ کہا اکبر پتا ہے تیری زہرا کا پیغام آیا ہے، جیسی اتنا کہا ہے 3 مرتبہ لاش اٹھی ہے۔ کہا ابا پریشان کیوں ہوتے ہو، اب بھی اجازت دو تو تیرا اکبر اب بھی جا کے تیری زہرا کو مدینے سے لا سکتا۔ اللہ اکبر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس نے مسیحا کر دیا؟ کہنے لگے پردیسی تو میرے وطن سے آیا ہے، مہمان تھا، تیری مہمان نوازی کرتا، لیکن معاف کرنا یار ہمارے بچے بھی بنا پانی پیے چلے گئے، ہم تمہیں پانی نہیں پلا سکتے۔ اس نے کہا حضور اتنی مصیبت ہے، مجھے اجازت دے میں تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے پردیسی بیٹی کا پیغام لے آیا ہے، بیٹی تک باپ کا پیغام لے کے کون جائے گا، میری بیٹی کو تو انتظار ہوگا۔ فرمایا جاؤ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، تم جا کے ہماری بیٹی سے ہمارا سلام کہہ دو،
اور جو تم نے آنکھوں سے دیکھا میری بیٹی سے جا کے بتا دینا اللہ اکبر. آپ نے رخصت کیا خود کربلا کے میدان میں. خود کربلا کے میدان میں آنے کے بعد آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا اکبر شہید کر دیا تم نے, قاسم شہید کر دیا تم نے, انہوں محمد شہید کر دیے تم نے. کہا اب بھی آخری بات ہے, اب بھی مان جاؤ, میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, میں تمہیں جنت دے دوں. میں تمہیں, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, میں تمہیں جنت دے دوں. جب آپ نے اتنا کہا میں تمہیں جنت دے دوں, تو ایک نے کہا میں جنت تم دو گے. گستاخی کی. میرے امام نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دو, اگر یہی جنت نہ دکھا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. ہاتھ میں ہاتھ رکھو, یہی جنت نہ دکھاؤں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. واہ واہ واہ. آپ کو جلال آیا, فرمایا سنو, میں نے حر کو جنت دے دی, میں نے حر کو جنت دے دی, جنت دے دی. جب اتنا کہا نا تو شمر لعین کہنے لگا جھوٹ نہ بول, وہ کل تک ہمارا تھا, تھوڑی دیر کے لیے تمہارا کیا ہوا, وہ جنتی ہو گیا. کیا بات ہے. کا دھوکہ نہ دو. میرے امام نے مڑ کے ادھر دیکھا جدھر حر کی لاش پڑی تھی, جیسی نگاہ ڈالی 11 مرتبہ حر کی لاش اٹھی ہے. آواز آئی ہے حسین پہ شک نہ کرنا, حسین سچا ہے, میں جنتی ہوں, میں جنتی ہوں, میں جنتی ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ واہ واہ واہ. میرے امام نے فرمایا چاہیے کہ حسین تقریر بند کر, سر فرمایا پھر آ جاؤ, اب آؤ علی کے بیٹے کے سامنے. سر تو نہیں دیا جانا, پھر ہاتھ لے کے, ہاتھ تو نہیں دیا جانا, پھر سر لے کے دکھا. بیٹھے سواری, تلوار چلی, صفوں کی صفیں پلٹ ڈالی. جانتے ہو تھوڑی دیر موقع ملا تلوار چلانے کا, 2172 یزیدیوں کو فنا فی النار کی. سبحان اللہ. دنیا کو بتا دو ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے لوگ. ہم آہ والے نہیں, ہم واہ والے لوگ. کتنے کاٹے, 2172 یزیدی کاٹ ڈالے. 3 دن کا پیاسا ہے حسین, بھوکا ہے حسین, صبح سے 71 چنا سے اٹھا چکا ہے حسین, بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں حسین. لیکن تلوار چلی تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا, فاطمہ کے بیٹے کی تلوار روکتا. لوگوں میں ہاہاکار مچ گیا. ایک کہنے لگا لگتا ہے علی آ گئے, دوسرے نے کہا نہیں علی تو نہیں ہے, پھر تیسرے نے کہا علی ہے. میرے امام کہتے ہیں علی تو نہیں بلکہ علی کا خون ضرور ہے. ہمت ہے تو آ کے دکھاؤ. جس کی طرف منہ کر دیتے تھے وہ پیچھے چھپتا, اپنے چکر میں دوسروں کو کٹوا دیتا تھا. پھر فیصلہ ہوا روکو اس تلوار کو. روکنے کی باری آئی, کیسے؟ عمرو بن سعد نے کہا تم نہیں جانتے علی والے نماز کے بڑے پکے ہوتے ہیں. پھر یہ تو علی کا بیٹا ہے, سنا ہے انہیں نماز بڑی پیاری ہے, کہ اپنا ہی بندہ بھیجو اور اس کے پیچھے کسی سے کھڑا کر کے اذان پڑھوا دو. جیسے ہی پلاننگ کے مطابق یزیدی پیچھے گیا, اس نے کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر. جیسی آواز آئی تلوار رک گئی. یہ نہیں دیکھا کون ہے پڑھنے والا, یہ نہیں دیکھا کیوں پڑھ رہا, رب کا نام آیا تلوار. بولیں تلوار, زور سے تلوار. حسین نے تو میدان کربلا میں اذان سن کے تلوار روک دی. اس بے غیرت سے ڈھولک کی ڈنڈی نہیں رکتی, اور یہ کہتا میں حسینی ہوں. تجھ میں اور حسینی کردار میں زمین و آسمان کا فرق. تلواروں کے بیچ میں رک گئے اور تو ڈھولک نہیں روک پا رہا. اس سے کہا جائے یار اذان ہو رہی بند کر لے, تو کہہ رہے اپنی اذان کہیں اور پڑھ. بڑا بڑا بے غیرت پڑا ہے. ڈرے اللہ اکبر. تلوار رکی. عمرو بن سعد نے کہا جلدی کرو, اذان پوری ہونے سے پہلے گرا لو, ورنہ کر یہ پھر بیٹھا رہ گیا تو 22,000 بچیں گے نہیں. جانتے تھے بچیں گے نہیں 22,000. اسی بیچ میں تیریں تلواریں چلی, سینکڑوں زخم کھائے میرے امام نے. اور جب زخمی ہوا گھوڑے سے ایسے نیچے آیا جیسے زین سے ایسے اترا جیسے رحل سے قرآن اتر رہا. آئے زمین پر, جب زمین پر آئے حالت سجدہ میں گئے.
کہتے مالک میں نے سب کچھ دیا، بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ مالک میں اپنی جان لے کے آیا ہوں، اتنا بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ جیسی اتنا کہا نا، آواز آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدہ تو سب نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ آخری سجدہ تھا، سجدے میں سر حسین، شہادت کی کڑی آئی، آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے گا تاریخ کربلا حسین کی شہادت پہ مکمل ہو گئی، لیکن یاد رکھنا امتحان کی گھڑیاں مکمل نہیں ہوئی۔ جہاں سے بھائی کا امتحان ختم ہوتا ہے وہاں سے بہن کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ سنیں، کربلا تک دین حسین لے کے آئے اور پھر دین کو کربلا سے مدینے تک سیدہ زینب لے کے آئی۔ سیدہ زینب لے کے آئی۔ دو کردار اس تاریخ میں، ایک کردار کو حسین کہا جاتا ہے، دوسرے کردار کو زینب کہا جاتا ہے۔ تبھی تو کہا تھا کسی نے، بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری سلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ۔ محبوب کہہ دو جو میں نے تم تک نبوت کا پیغام پہنچایا، جو وحدانیت تمہیں سکھائی، جو رب کی چوکھٹ پہ تمہیں لا کے کھڑا کیا، جو جہنم سے پہنچا بچا کے تمہیں جنت تک لایا، اس کے بدلے میں کچھ اور نہیں چاہیے، بس اتنا چاہتا ہوں میری اولاد سے محبت کرتے رہنا، میرے اہل قرابت سے پیار کرتے رہنا۔ کیا ملے گا؟ فرمایا جس کے سینے میں میری اولاد کا پیار ہوگا اللہ اس کو میری اولاد کی محبت کے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول